یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے، محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی فوجی دہشت گردی کا آج 45واں روز ہے۔ سری نگر کے چوراہوں پر بھارتی فوج نے بلٹ پروف بنکرز بنا لیے۔ مسلسل پابندیوں سے مقبوضہ وادی میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ بچے، بزرگ اور بیمار کرب کی کیفیت میں ہیں۔ یورپی یونین کے اجلاس میں مسئلہ کشمیر کی صورتحال پر 12 برس کے بعد بحث کی گئی۔ چیئرمین انسانی حقوق کمیٹی ماریا ایرینا نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں 10 لاکھ فوج تعینات کی ہے۔ رکن محمد شفق کا کہنا تھا کہ یورپ کو انسانی حقوق کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ لبرل پارٹی کے فل بینن کا کہنا تھا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق معطل کر دیے ہیں۔ رچرڈ کوربٹ کا کہنا تھا کہ مسئلے کا حل کشمیریوں کو حق خود ارادہ دینے میں ہے۔ نوشین مبارک کا کہنا تھا کہ بھارت نے کشمیریوں کو 70 برسوں سے حق خود ارادے سے محروم کر رکھا ہے۔ کچھ ارکان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو قیامت خیز قرار دیا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سربراہ کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کے ڈرانے دھمکانے کے باوجود مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر آواز بلند کرتے رہیں گے۔ بھارتی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں صحت کا کوئی بحران نہیں ہے۔ اس دعوے کو جرمن میڈیا نے بے نقاب کر دیا ہے۔ پاکستان نے آزاد کشمیر پر کنٹرول سے متعلق بھارتی وزیر خارجہ کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے مسترد اور اس بیان کی مذمت کی ہے۔ اب سنیے تبصرہ۔ مختصر تبصرے کے ساتھ میں ہوں زاہد۔ 5 اگست کے بھارتی اقدامات کے منفی پہلوؤں سے قطع نظر اس کے نتیجے میں مسئلہ کشمیر اب دنیا کا تیزی سے ابھرتا ہوا مسئلہ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ مسئلے کے حل کے لیے دنیا کے ہر کونے سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ 1.5 ماہ کے کرفیو کو ہٹانے کے لیے اقوام متحدہ، OIC، انسانی حقوق کے عالمی اداروں، عالمی طاقتوں کے بعد اب یورپی یونین نے بھی توانا آواز بلند کی ہے اور مسئلے کے عوامی خواہشات کے حل کے مطابق حل پر زور دیا ہے۔ دوسری طرف بھارتی حکومت 1.5 ماہ سے جاری کرفیو، محاصرے، لاک ڈاؤن پر نہ صرف اڑی ہوئی ہے بلکہ اس کے خلاف عالمی آوازوں پر بھی کان نہیں دھر رہی۔ اس عمل کے خلاف انسانی حقوق کی تنظیمیں مسلسل آواز اٹھا رہی ہیں، جو ریاست میں نسل کشی کا خدشہ بھی ظاہر کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے، آئیے سنتے ہیں مختصر انتخاب۔ جینوسائیڈ واچ نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں نسل کشی کے خدشے کے پیش نظر الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر کے پالیسی سازوں کو اکٹھا کیا جائے کہ وہ بھارتی حکومت کو خبردار کریں کہ مہربانی کر کے نسل کشی نہ کریں، اور اگر ایسا ہوا تو اقوام متحدہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایسے اقدام کرے کہ نسل کشی سے بچایا جا سکے۔ جینوسائیڈ واچ نے اب یہ الرٹ جاری کیوں کیا ہے؟ آج کشمیر میں 6 لاکھ بھارتی فوجی موجود ہیں۔ کشمیر کو بند کر دیا گیا ہے۔ فون سروسز، انٹرنیٹ سمیت مواصلات کے تمام راستے بند ہیں۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ جب کوئی ملک اپنی سرحدیں، مواصلات اور تجارت وغیرہ کو بند کرے تو وہاں تشدد اور مظالم ضرور ڈھائے جا رہے ہوتے ہیں۔